الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فصلت کی 26 نمبر آیت ہے، چوتھے رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا، لا تسمعوا، نہ سنو، لہذا القرآن، اس قرآن کو، والغوا، اور شور مچاؤ، فیہ، اس کے پڑھنے کے وقت میں، لعلکم، تاکہ تم، تغلبون، غالب آ جاؤ۔ احباب گرامی، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان جان بوجھ کر اپنی بد نصیبی کی وجہ سے اپنے نامہ اعمال میں جگہ دے دیتا ہے، اور جب انسان کی ہٹ دھرمی کا عالم یہ ہو کہ وہ اس نور کو بجھانے کے لیے پھونک مارے جس نور کے غلبے کی بات اللہ کر رہا ہے، تو ایسا انسان نہ صرف یہ کہ اپنی میں کے اندر مارا جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے ذلت بھی وہاں سے آتی ہے جہاں سے اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پر مشرکین کے ایک ایسے جرم کی طرف اشارہ ہے جس کو آج کئی ایک مسلمان اختیار بھی کرتے ہیں، اس کے مرتکب بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کافروں کا یہ کہنا تھا کہ اس قرآن کو غور سے مت سنو۔ لا تسمعوا کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ قرآن کو توجہ کے ساتھ نہیں سننا، اور اس لیے بھی نہیں سننا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز میں اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سننے والے کا دل ویسے پگھل جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے دل سے بغض کو، عناد کو، ہٹ درمی کو، ڈھیٹ پن کو نکال کر اس قرآن کو سنے تو اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اور پھر اس قرآن کا اعجاز یہ بھی ہے کہ اگر اس قرآن کو سن کر کوئی ایمان قبول کر لیتا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی لازوال استقامت پر وہ ڈٹ جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی اسے اس کے عقیدے اور مسلک سے پیچھے نہیں کر پاتے۔ لہذا مسئلہ ان کو قرآن سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا مطالبہ یہی تھا، آپ قرآن کی تلاوت نہ کیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن دلوں کو بدل دیتا ہے، ان نظریات کو جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں یہ جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا کی اصلاح بھی کرتا ہے، یہ معاشرے کی اصلاح بھی کرتا ہے، لہٰذا ہمیں ہماری پرانی روش پر، پرانی عادت پر رہنے دیں، یہ قرآن نہ پڑھیں۔ لوگوں کو بھی وہ یہی کہتے تھے، لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو، ہاں اس کے علاوہ جو مرضی سنتے رہو، بھلے اس کے علاوہ تورات کی تلاوت ہو، زبور کی ہو، انجیل کی ہو، یا کسی بھی طرح کی کوئی کہانیاں، کوئی ہلڑ بازی، کوئی شغل میلہ، کوئی باتیں، کوئی داستانیں تمہارے سامنے بیان کی جائیں، ان کو سنتے رہو، ان کے اوپر عمل کرتے رہو، لیکن اس قرآن کو نہ سنو۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، گانے سن لیں گے، شعر سن لیں گے، مشاعرے سجا لیں گے، موسیقی کی مجالس سجا لیں گے، لیکن جب قرآن کی بات آئے گی تو سارے کہیں گے یہ کیا مذہبی رنگ، خوشیوں میں بھی ہم اللہ کو یاد کریں۔ اب ہم خوشی کے موقع پر کوئی تھوڑا سا شغل بھی نہیں لگا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعرف الی اللہ فی الرخاء،
اپنے خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھو. یعرف کا فی الشدہ، جب تو مشکل میں ہوگا، تنگ دستی میں ہوگا، تیرا رب تجھے یاد رکھے گا. اگر بندہ اللہ رب العالمین کے قرآن کو سنتا ہی نہیں ہے، پڑھنا تو پھر بڑی دور کی بات ہے، وہ اس کو سننا ہی پسند نہیں کرتا، وہ صبح کے وقت تلاوت لگا لیتا، اس کے بعد سارا دن گانے چلتے ہیں. یا کسی بھی مجلس کے اندر ہم جائیں تو وہاں پر جی ہم اس مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، اور پھر ادھر ہی وہاں پر گانے ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر ہی وہاں پر ڈانس ہے، ناچ ہے، موسیقی ہے، اللہ کی نافرمانیوں والے کام ہیں. تو پھر یہ کیسے معاملات ہم کر رہے ہیں؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کو نہ سنو. اس میں ایک نقطہ یہ بھی پایا جاتا ہے جو پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے ہی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تو بہت اونچی آواز سے زور لگا لگا کر پڑھیں کہ گلا پھاڑیں آپ، نہ اتنا نیچا ہو کر پڑھیں کہ آواز ہی نہ آئے، بلکہ درمیانی رفتار، درمیانی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ سننے والا سن لے اور جو نہیں سننا چاہتا وہ نہ سنے. لیکن کافروں کا کیا تھا؟ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بس اس قرآن کو نہ سنو. یہاں صحیح بخاری کی ایک روایت بھی آتی ہے کہ مکہ والوں نے ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نکال دیا کہ تم قرآن پڑھتے ہو، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، وہ تمہیں سننے کے لیے اپنے گھر کی چھتوں پر تمہارے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں پھوٹ پڑ رہی ہے، لہٰذا ہم تمہیں یہاں سے نکال دیتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نکالا گیا تو ابن دغنہ نام کا ایک آدمی، اس نے ان کو پناہ دی، کہا آپ میرے ساتھ آ جائیں، آپ مکہ میں رہیں، لیکن اس شرط پر کہ آپ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھا کریں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں کوشش کروں گا، لیکن بعد میں وہ اس بات پر رہ نہ سکے. مومن اپنے نیک عمل کو نہیں چھوڑ پاتا. مکہ کے لوگوں نے ابن دغنہ کو کہا کہ ہم نے تمہارے منہ کی وجہ سے ابوبکر کو واپس آنے دیا ہے، اب دیکھ لو وہ پھر وہی کام شروع کر رہا ہے. اس نے آ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری پناہ کو ختم کرتا ہوں، تمہاری پناہ تمہارے پاس اور میرا ذمہ اب اللہ کے پاس، میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کو نہ سنو. اور ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ہم قرآن کو سننا نہیں چاہتے، ہمیں نیند آنے لگ جاتی ہے، حالانکہ یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اگر بندہ اس کو ترجمے کے ساتھ سننا شروع کر دے اس کی نیند اڑ جائے، اس کو نیند نہ آئے. اللہ قرآن میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں پر بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں ان کے دلوں کے اوپر آیا؟ دوسری حرکت جو وہ کرتے تھے وَالْغَوْا فِيهِ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا تھا تو شور مچاتے تھے. یہ بھی ہمارے اندر بڑی سستی ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اس کا عام، اس کی سادہ سی مثال ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی عوام آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بالخصوص جمعہ والے دن جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے اس وقت تو اس قدر پابندی ہے کہ آپ کسی کو بولتے ہوئے دیکھیں تو آپ اسے چپ بھی نہیں کروا سکتے، آپ کی توجہ ادھر رہنی چاہیے. لیکن ہم بول رہے ہوتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں پوری تسلی سے، کسی کا فون آ جاتا ہے وہ مسجد چھوڑ کر اٹھ کر چلا جاتا ہے، فون سننے لگ جاتا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں خطبہ جمعہ کی. عام جو درس ہے اس میں اس چیز کی اتنی پابندی نہیں ہے، لیکن آداب پھر بھی یہی ہے کہ بندہ تسلی سے بیٹھے کیونکہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. وَالْغَوْا فِيهِ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو کافر ایک دوسرے کو کہتے ہیں جب یہ پڑھا جا رہا ہو تو شور مچاؤ.
شور کیسے مچاتے تھے؟ تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے، یا اللہ کے رسول سجدے میں جاتے تو لا کر اونٹ کی اوجڑی اوپر رکھ دیتے، یا آپ کی گردن میں پھندا ڈال دیتے، یا ویسے ہی پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے کہ قرآن کی آواز کسی طریقے دب جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، لوگوں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے اس کو سنا کرو اور خاموش ہو جایا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ کی رحمت تمہارے اوپر اترے، تاکہ اللہ کا کرم، اللہ کی طرف سے لطف اور عنایات اور رحمتیں اور برکتیں تمہارا مقدر ہوں۔ لیکن کافروں کا مقصد کیا ہے؟ کہ کسی طریقے اس قرآن کی آواز کو دبا لیں۔ یہاں پر ایک حدیث جو بڑی مشہور ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے کچھ بندے کسی جگہ پر جمع ہو کر اللہ کی کتاب کو سیکھتے سکھاتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس مجلس کو، ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، اور جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ تجھے یاد کر رہے تھے۔ مختصر طور پر اللہ رب العالمین جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم کا سوال کرتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے تھے اور وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے، تو چلو میں نے اپنے عزت اور جلال کی قسم میں نے ان کو جنت عطا کر دی اور جہنم سے ان کو محفوظ کر دیا۔ فرشتے وہاں سے نیچے آتے ہیں اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر جانے والوں کو آواز دے کر کہتے ہیں قوموا مغفورا لکم، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تم سب کو بخش دیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کرم ہے، وہ رحمت ہے اگر قرآن کے پڑھنے کے وقت ہم خاموشی اختیار کریں۔ اور میرا بھائی، کسی بھی خوشی کے موقع پر گانا بجانا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی خوشی منائی جا سکتی ہے، بلکہ اس کے بغیر زیادہ اچھے طریقے سے بندہ خوشی منا سکتا ہے۔ بندہ اگر گانے لگے ہوئے ہوں، بندے کو اونچا اونچا بولنا پڑتا ہے، دماغ تھک جاتا ہے، اور یہ بڑا ہی خطرناک کام ہے۔ اگر ہم ایسی مجالس کا بائیکاٹ نہیں کرتے تو اللہ کے ہاں ہم بھی برابر کے گنہگار ہیں۔ اگر کسی جگہ پر گانے بجانے ہیں اور ہمیں پتہ ہے فلاں مجلس کے اندر ہم گئے تو وہاں پر یہ کام ہوگا، بھائی رشتہ داریاں اپنی جگہ پر اور اللہ کے احکامات اپنی جگہ پر۔ اگر ہم اس طرف جائیں گے تو گویا ہم نے اللہ کے حکم کو نیچا سمجھا، ہم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کا حق تھا۔ وَالْغَوْ فِيهِ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم پھر اس میں شور مچایا کرو۔ کتنا بھونڈا انداز ہوگا کہ اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے ہیں اور کافر شور مچا رہے ہیں، اور آج یہی حرکت مسلمان کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک شادی میں مجھے اتفاق ہوا دیکھنے کا کہ بارات آ رہی ہے اور ڈول ڈھمکا ہو رہا ہے، فوجی بینڈ تھا، ادھر سے اذان شروع ہوئی، وہ سارے رک گئے، سارے رک گئے، کوئی ڈانس نہیں، کوئی ڈول نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ادھر مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ، ادھر پھر شروع۔ یعنی اللہ جو ہے وہ صرف اذان کے اندر ہے، اذان کے باہر اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کیفیات ہیں جو ہماری قوم کر رہی ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، اس آواز کو دبا لو، کسی طریقے یہ آواز دب جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اب کافروں کو خواہ کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں۔ ولا یخاف عقباہا، اللہ جب کسی قوم کو تباہ کرتا ہے، اس کے اوپر عذاب بھیجتا ہے، تو اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے کہ بعد میں کیا ہوگا، اللہ کو کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اسی لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جزا کو ذکر کر دیا کہ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا،
پس ان کے اس جرم کی وجہ سے ہم ان کو سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بے ضرور ہم ان کے اس گندے عمل کا بدلہ ان کو ضرور دیں گے۔ پھر فرمایا ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، اللہ کے دشمنوں کی سزا، ان کی جزا صرف جہنم ہی ہے۔ جَزَاءً بِمَا لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، ان کے لیے وہاں ہمیشہ کا رہنا ہے، وہاں سے کہیں بھئی نکالنے نہیں جائیں گے۔ جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ ابو جہل چھپ کر قرآن سنتا تھا، اللہ کے رسول کا قرآن وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر سنتا تھا، تو وہ اس بات پر یعنی پہلے انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ کوئی بھی محمد کا قرآن نہیں سنے گا، لیکن جب وہ اس بات کو نبھا نہ سکے تو صبح اٹھے، اور تین سردار تھے، تو تینوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ ابو جہل پھر بتاؤ کیسا قرآن ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ ابو جہل نے بات کو گول کیا، کہنے لگا دیکھو میرا قبیلہ بنو مخزوم اور یہ جو بنو عبد مناف محمد کا قبیلہ ہے، یہ دونوں ہر چیز میں برابر ہیں، اگر وہ سردار ہیں تو ہم بھی سردار ہیں، اگر وہ زیادہ ہیں تو ہم بھی زیادہ ہیں، اب اگر نبی ان میں آ گئے تو ہمیں کیوں نہیں آیا نبی؟ اس لیے بس میں اس لیے نہیں مانتا، ورنہ اور بات کوئی نہیں ہے، قرآن سچا ہی ہے، محمد سچے ہی ہے، لیکن میرا اور اس کا جو قبیلہ ہے، اگر میں نے بھی اس کی رسالت کو مان لیا پھر میرا قبیلہ جھک جائے گا اور محمد کا قبیلہ اونچا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اندر انکار، اندر اقرار ہے، دل مانتا ہے لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی، عمل ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کرے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم کہتے ہیں چل بعد میں توبہ کر لیں گے، اور یہ بڑا ہی بدترین گناہ ہے، بڑا ہی بدترین گناہ ہے امید توبہ کے اوپر گناہ کرنا۔ اللہ ہم پر اپنی رحمت